امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا۔ دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ نوجوان نے اس لڑکی کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں سے آپ بالکل ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ نوجوان نے اپنے جذبات میں آ کر یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ اس نوجوان نے اپنے ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، ملک سے رشتہ ختم کر دیا اور حتیٰ کہ جس جگہ پر رہتا تھا ان تمام لوگوں سے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ پھر نوجوان نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ مسلمان بڑے پریشان تھے۔ کبھی کبھی مسلمان اس نوجوان شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ نوجوان مسلمانوں سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں کسی مسلمان کو دیکھ لیتا تو ان سے دور چلا جاتا تھا۔ لوگ آخرکار تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نوجوان نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ وہ نوجوان دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور بعد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس نوجوان سے سلام کیا۔ پھر امام صاحب اس نوجوان کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت و پیار سے پوچھا کہ آج بڑے عرصے کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نوجوان نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میں نے اپنا بہت کچھ ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب بھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں ضرور رکھی ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، لیکن مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی پھینک دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ نوجوان بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو بیوی نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے تو ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا کہ جب میری بیوی نے یہ کہا تو میرے لیے زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔
اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے تو غیر سے انسان کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔